ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سچی بات میں اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہانی میرے گاؤں کی دوسری قسط۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ ریاست ہنور میں عرب مسلمانوں کی آمد سے کیسی بہار آ گئی تھی، اور جس کا صدر مقام ہاسپٹن تھا، اور پھر چند عرصے بعد عرب مسلمانوں کی اسلامی اصولوں پر قائم یہ چھوٹی سی مسلم ریاست کس طرح زوال کا شکار ہو گئی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، تتر بتر ہو کے رہ گئے۔ اور آج سوائے اظہار افسوس کے ماضی کی وہ سب یادیں ایک تاریخی داستان میں شامل ہو گئی ہے۔ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے وہ ماضی جو ہے ایک مجموعہ اشکوں اور آہوں کا، وہ ماضی جو ہے ایک مجموعہ اشکوں اور آہوں کا، نہ جانے مجھ کو اس ماضی سے کیوں اتنی محبت ہے، نہ جانے مجھ کو اس ماضی سے کیوں اتنی محبت ہے۔ اور کلیم عاجز کے زبانی زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ لیکن اس سلطنت کے زوال نے شاعر کی زبانی یہ پیغام بھی ضرور دیا، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے کہ راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ تو ناظرین، آئیے سیدھے شہر بھٹکل میں قوم نوائد کے آغاز کی کچھ جھلکیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ بھٹکل میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کے اخلاق و عادات سچائی اور راست بازی کی خوشبو سے متاثر ہو کر مقامی جین مت کی آبادی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگی۔ نوارد عرب آبادی نے یہاں کی مقامی عورتوں سے قبول اسلام کے بعد ان کو اپنے رشتہ ازدواج سے بھی منسلک کیا، جس سے جینیوں کے کچھ اثرات اور لباس اور شادی بیاہ کی بعض رسمیں بھی نوارد مسلمانوں میں سرایت کر گئی۔ لیکن پھر بعد میں دینی شعور اور اسلامی تعلیم و تربیت کے پھیلنے کے بعد اس کے اثرات بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ آج جس طرح شہر بھٹکل میں قوم نوائد کی ایک بہت بڑی آبادی موجود ہے، اسی طرح اس کے آس پاس میں قائم بستیوں میں شمال کی جانب آپ دیکھیں تو مڈیشور، منکی، ولکی، ہڈانگڑی، اپنے، سمسی، سڑلگی، گرسپا، اور ادھر جنوب میں شرور، بیندور، گنگولی، کنڈلور، بسرور، تونسی اور اس کے علاوہ کئی ایک بستیوں میں قوم نوائد آج بھی آباد ہے، اور الحمدللہ اپنی تہذیب و ثقافت سے ایک حد تک وابستہ بھی۔ اب بات کریں شہر بھٹکل کی جغرافیہ کی، تو بھٹکل اس وقت ضلع کاروان کا ایک شاداب و زرخیز شہر یا بڑا قصبہ کہیے، بحر عرب کی گود میں پلا بڑھا اور پروان چڑھا، ناریل کے فلک بوز درختوں کے زیر سایہ، کاجو اور میوے کے درختوں کے جھرمٹ میں واقع خوبصورت جزیرہ نما ہے۔ اس کے تین طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس کے مشرق میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر جوگفال واقع ہے، اور جوگفال کا شمار ایشیا کے بہت ہی مشہور اور بڑے آبشار میں ہوتا ہے، اور اس کے شمال میں 40 کلومیٹر پر دریائے شراوتی بہتی ہے، جس کے دوسرے کنارے پر ہناور واقع ہے۔ آثار قدیمہ میں ناظرین بات کریں تو اس وقت بھٹکل میں مونی بستی نام سے قدیم جین مندر ہے، جس کی عمر 1500 سال بتائی جاتی ہے۔ در حقیقت کسی زمانے میں یہ کسی رانی کا محل تھا جو پتھروں کی سلوں اور لمبے لمبے ستونوں سے بنایا گیا ہے، جس کی چھت بھی پتھر ہی کی ہے، اور جس وقت یہاں جین مت کے گرو
وردمان مہاویر کا مندر بھی تھا۔ اس وقت یہاں جین مت کی رانی راج کرتی تھی۔ اس کے آس پاس کا علاقہ راج محل کہلاتا تھا۔ رانی بحر عرب سے دریائے شراوتی سے گزر کر پٹا وال کے ذریعے شام کے وقت تفریح پر جایا کرتی تھی۔ ایک زمانے میں ان جگہوں کی بڑی اہمیت تھی، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ بھٹکل میں دریائے شراوتی کے قریب بالکل لبے ساحل ایک طویل پتھر بھی تھا، جس کے اثرات آج بھی محفوظ ہے، اور اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور سننے سے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ شروع میں جب قوم نوائد کے آبا و اجداد ساحلی ندی پر آ کر اترے تھے تو وہی ندی کے کنارے اترتے ہی اپنے مالک و خالق کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اپنی جبینوں کو اس کے آستانے پر رگڑ کر اس نئے مقام میں مقیم ہوئے تھے، اس کے لیے جھکے تھے، اور اسی کے لیے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکا تھا۔ بھٹکل کا قطب مینار اس کا لائٹ ہاؤس ہے، جو لبے ساحل 150-200 فٹ بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی لائٹ آن ہونے پر گردش کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف 18 میل کے حدود میں اس کی روشنی پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے متعلق تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ اس کی تعمیر انگریزوں کے دور میں ہوئی تھی، کیونکہ ساحل کے قریب ہی برطانیہ کا ایک بہت بڑا جہاز کسی سمندری پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کے بعد حکومت برطانیہ نے اس کو تعمیر کیا تاکہ جہازوں کو اس سے رہنمائی ملتی رہے۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور عجیب قدرت خداوندی کے اس چشمے سے 5 فٹ کی دوری پر سمندر کا کھارا نمکین پانی، جس کو منہ میں بھی رکھا نہیں جا سکتا، اور وہی یہ شیریں پانی ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ یعنی ایک طرف سمندر کا بالکل کھارا پانی، اور ایک طرف ندی کا بالکل شیریں پانی، ان دونوں کا سنگم بھی یہاں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے۔ ناظرین، الحمدللہ قوم نوائد میں اصحاب فضل و کمال ہر دور میں رہے ہیں، اور اس میں بھی بالخصوص بھٹکل اور اس کے اطراف میں آباد قوم نوائد کا زمانہ سب سے زرعی زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ساحلی پٹی پر بسنے کی وجہ سے دہلی اور اس کے اطراف سے رابطہ کمزور رہا، اس لیے وہ زیادہ متعارف نہیں ہو سکے، ورنہ اس میں بھی بڑے بڑے علماء مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہے۔ لیکن غنیمت ہے یہ کہ موجودہ زمانے میں بعض حضرات نے اس موضوع کو اپنے علم و تحقیق کا موضوع بنایا ہے، جس میں سر فہرست نام فرزند جامعہ اسلامیہ بھٹکل، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا فیصل ندوی ارمان بھٹکلی کا ہے، جنہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے اعلام النوائد کے نام سے لاجواب علمی کارنامہ انجام دیا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا شفیع ملپا قاسمی نے بھی بھٹکل کی چند مسلم شخصیات تعارف و خدمات نامی کتاب تحریر کر کے ماضی قریب کی کئی اہم شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بھٹکل کی تاریخ ساز شخصیات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بے شمار شخصیتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چند متعارف ناموں میں ایک اہم نام حضرت مخدوم فقی اسماعیل علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ کا ہے، جن کے ذریعے شہر میں دین کی باد بہاری چلی، اور دسیوں لوگ آپ کی مؤثر شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ آپ ایک بڑے پائے کے عالم تھے، زہد و تقوی اور معرفت الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بھٹکل کی جامع مسجد کے امام و خطیب بھی مقرر کیے گئے، اور پھر ایک زمانے کے بعد خاندان خطیبی میں تقریباً 450 سال تک خطابت قائم رہی، جس کا سلسلہ قاضی ابو بکر خطیبی رحمۃ اللہ علیہ تک رہا، جن کو مقامی زبان کے اندر اوپا خلفو یا قاضی اوپا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور
عجیب بات کہ متحدہ جماعت کی تشکیل کے موقع پر قوم کے اتحاد کی خاطر، اور تاریخ میں یہ حیرت انگیز واقعہ موجود ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے متحدہ جماعت کی تشکیل کے موقع پر قوم کے اتحاد کی خاطر 1954 میں اس عہد جلیلہ سے استعفا دے کر اپنی بے مثال قربانی پیش کی، جس کو تاریخ بھٹکل کا کوئی بھی مورخ فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ماضی میں مولانا قاضی شریف محی الدین اکرمی، مولانا اسماعیل اکرمی، جناب ایف اے حسن جاگٹی، جناب ایس صدیق، جناب ایم صدیق، جناب چکاکو شمس الدین، جناب کے حافظ کا، جناب یسیم یحییٰ، جناب قاضی محمد احمد خطیبی، ڈاکٹر علی ملپا، جناب محی الدین منیری، جناب شبیر صاحب اکرمی، جناب مولانا اقبال ملا ندوی، جناب مولانا غزالی ندوی اور جناب مولانا عبدالباری فقر ندوی رحمہم اللہ وغیرہم گزرے ہیں، اور اس کی ایک بڑی تفصیلات ہے جس میں اس وقت جانے کا ناظرین موقع نہیں ہے۔ بس اتنی سی ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں اور ان کے علاوہ تمام مشاہیر اہل بھٹکل کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ ناظرین، چونکہ ابھی اس کے کچھ اور اہم حصے باقی ہیں، لہٰذا آج اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کہانی میرے گاؤں کی تیسری اور آخری قسط میں شہر بھٹکل کی ایک اہم چیز، جس کے بغیر یہ پروگرام اور اس پروگرام کا عنوان نامکمل ہے، یعنی شہر بھٹکل کے مرکزی ادارے، ان کی افادیت، اہمیت اور ان کی خدمات کا مختصراً تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح اس کی بھی وضاحت کی جائے گی کن نازک حالات میں ہمارے اسلاف نے ان قیمتی اداروں کا تحفہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ناظرین، اگلی قسط کو دیکھنا نہ بھولیں، انشاءاللہ جلد ہی حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔